الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ عنوان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور صحبت صالحین کا اجر اور ثواب۔ تو سب سے پہلی حدیث پاک جو ہے وہ متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے عرض کی میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے تو اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے اور نہ ہی بہت سی نمازیں اور نہ ہی بہت سے روزے، سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام صحابہ کرام کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان اقدس سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوں گے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں اور حضرت عمر اور ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں بھی ان حضرات کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال تو ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک جو ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں اسی عنوان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو ذر، تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو ذر، تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جملہ دہرایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو دہرایا، یعنی 3 دفعہ آپ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن مخفل سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا، بیٹھنا اٹھنا، ان سے محبت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا اسے باقی ہر ایک سے محبوب تر نہ ہو جائے، اور اس وقت تک جب کہ وہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر، اور ایک دوسری روایت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کی طرف لوٹنے کو وہ اسی طرح ناپسند کرتا ہو کہ اس کے بدلے اسے آگ میں پھینکا جائے۔ اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والد یعنی والدین اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو ہے
حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان اور میری اہل و عیال، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو ہی یاد کرتا ہوں، اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کے وصال مبارک کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند ترین مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس صحابی کے جواب میں سکوت فرمایا یہاں تک کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیا مبارکہ لے کر اتر آئے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اسے یہ آیت پڑھ کر سنا دی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ جو ہے اسی موضوع کے ساتھ ملتی جلتی وہ سماعت کریں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک والے اور بھٹی دھونکنے والے جیسی ہے، کیونکہ مشک والا یہ تو تحفظ تمہیں تھوڑی بہت خوشبو دے ہی دے گا، تو فتن تمہیں تھوڑی بہت خوشبو دے ہی دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، ورنہ عمدہ خوشبو تو تم پالو گے۔ رہی بھٹی والے لوہار کی بات تو اس کی بھٹی کی آگ یا تمہارے کپڑے جلا دے گی، وگرنہ تمہیں بھٹی کی بدبو تو ضرور جو ہے ضرر پہنچائے گی۔ اسی طرح اس موضوع کے ساتھ آخری حدیث طیبہ جو ہے وہ سماعت کریں کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے یہ بھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھے ساتھی کی مثال جو ہے عطار کی سی ہے، اس سے اگر تمہیں اور کچھ بھی نہ ملے تو اس کی اچھی خوشبو تو پہنچ ہی جائے گی، اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی سی ہے، اگر اس کی بھٹی کے شعلے تجھے نہ بھی جلائیں تو اس کی بھٹی کی بدبو تو تمہیں ضرور ضرر پہنچائے گی۔ تو ان تمام حدیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ نیک اور صالحین لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہی محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ جن سے بندہ محبت رکھتا ہے، جن کو بندہ دوست رکھتا ہے، جن سے بندہ پیار کرتا ہے، جن کے ساتھ بندہ بیٹھتا اٹھتا ہے، انہی کے ساتھ وہ میدان محشر میں بھی اور قیامت کے بعد بھی ہوگا۔ تو اپنے حلقہ احباب کو دیکھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنے روابط رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے، علماء حقہ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے وعظ اور تقاریر کو سننا چاہیے، ان کے لٹریچر کو پڑھنا چاہیے۔ کسی بھی بد مذہب، بد عقیدہ، بد کردار شخص جو ہے اس کی نہ تو کوئی تقریر سننی چاہیے، نہ ہی اس کی کوئی کتاب پڑھنی چاہیے، نہ ہی اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے، نہ ہی ان سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث پاک جتنی بھی میں نے بیان کی ہیں، عرض کی ہیں آپ کے سامنے، تو سب کا یہی مفہوم ہے کہ جن کے ساتھ محبت بندہ کرتا ہے، جن کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، جن کے ساتھ اپنی جو ہے وہ مجلس رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ بھی ہوگا، اور انہی کے ساتھ وہ میدان محشر میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کا ساتھ دیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، بد مذہبوں، بد عقیدہ لوگوں سے اور بد مذہبوں سے اور بد اخلاق لوگوں سے، بد کردار لوگوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔